شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ہر روز کی طرح بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی آسیہ شیئر کر رہی ہے۔ آسیہ کہتی ہے، میں ڈی جی خان کی رہنے والی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ جس جگہ پر ہم لوگوں کا گھر ہے وہاں سے تھوڑا دور ہی گاؤں میں ہم لوگوں کی نانی اماں کا گھر ہے۔ تو ہم لوگ ایک دن نانی اماں کے گھر گئے ہوئے تھے۔ سخت سردیوں کا موسم تھا۔ میں اور میرے ماموں کی بیٹی، ہم دونوں شام کے وقت، ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ صحن میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ ابھی لکڑیاں کاٹ رہی تھیں۔ ہم لوگوں نے جا کر شام کا کھانا بنانا تھا۔ جس طرف میری نانی اماں کی حویلی میں لکڑی کاٹنے والی جگہ تھی وہ حصہ بالکل ہٹ کر تھا، اور وہاں پر ان لوگوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی جس کے اوپر بارش نہ پڑے اور لکڑی گیلی نہ ہو۔ ایک کمرہ سا تھا، لکڑی کا ہی سارا کمرہ بنا ہوا تھا، اور اس کے اوپر جو چھت تھا وہ مٹی کا تھا۔ وہاں پر لکڑی رکھی ہوئی تھی، تو ہم لوگ وہاں سے لکڑی نکال کر باہر لانے لگی۔ جیسے ہی میں کمرے کا دروازہ بند کرنے لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں نے وہاں پر کسی کو دیکھا ہے۔ دیکھا اس سینس میں تھا کہ وہاں پر اس کمرے کے اندر مجھے باقاعدہ کوئی کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس کا چہرہ بہت عجیب تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی آدمی ہے، جیسے اس کے سر پر بال نہیں ہے، اور بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے غور سے جب دیکھا لائٹ جلا کر، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے لگا میرا وہم ہوگا، بہت زیادہ لکڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، ان کا شیڈو بنا ہوگا۔ خیر ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ بنایا۔ اگلے دن ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے۔ اسی دن کی بات ہے، شام کا وقت تھا، تو امی نے مجھے یہ کہا کہ جاؤ چھت کے اوپر، ہم لوگوں کے ایک چھت کے اوپر بھی کمرہ تھا، اس کا دروازہ بند کراؤ، بلی اکثر کمرے میں چلی جاتی تھی تو وہ کمرہ خراب کر دیتی تھی۔ میں چھت پر گئی، موسم بہت پیارا تھا، بڑی ٹھنڈی ہوا تھی، دھند ابھی شروع ہی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، مغرب کی اذان ہونے لگی۔ میں بھی چھت پر ہی پھر رہی تھی۔ سردیوں میں ویسے بھی دن جلدی ڈھل جاتا ہے اور رات جلدی ہو جاتی ہے، تو اندھیرا تھا۔ میں چلتی چلتی اپنے چھت کی دیوار پر کھڑی ہو کر نیچے دیکھنے لگی۔ تبھی مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی چل کر میرے پیچھے آیا ہے، اور وہ باقاعدہ میرے ساتھ آ کر جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن وہ احساس، وہ فیلنگز کے جیسے میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہوا ہے مجھے بالکل محسوس ہوئی۔ میں نے پھر پیچھے پلٹ کر دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ خیر میں جھانک کر باہر دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں نیچے جھانک کر دیکھ ہی رہی تھی، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دونوں کندھوں کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہو، جیسے کوئی پیچھے سے کندھے سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے باقاعدہ 2 بلیک کلر کے ہاتھ نظر آئے، ان کے بہت لمبے لمبے نیلز تھے۔ وہ ہاتھ دیکھنے کی دیر تھی، میں بہت زیادہ اونچی آواز میں چیخی، اور جیسے میں پیچھے ہٹی، میں بہت زور سے میں نیچے گری۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی، میں فوراً سے اٹھ کر نیچے بھاگنے لگی۔ مجھے باقاعدہ محسوس ہوا جیسے ایک کوئی کالے رنگ کا وجود ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ کون ہے کون نہیں۔ وہ جیسے بھاگ کر میرے پاس سے ہٹا اور غائب ہو گیا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے آئی، میں نے یہ بات امی کو بتائی۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ امی نے مجھے دم کیا۔ امی نے یہ کہا کہ کبھی بھی مغرب کے ٹائم اوپر نہیں جانا چاہیے، تم ڈر گئی ہو، کوئی بات نہیں۔ امی نے مجھے آیت الکرسی کا دم کیا اور یہ کہا کہ تم مغرب کی نماز پڑھو۔ میں نے فوراً وضو کیا، میں نے مغرب کی نماز پڑھی، لیکن وہ ایک چیز میرے اوپر وہم بن کے سوار ہو گئی کہ پتہ نہیں میں نے کیا چیز دیکھی ہے، وہ کون ہے۔ نانی اماں کے گھر بھی مجھے نظر آیا، اور اب اس نے جیسے میرے کندھوں سے مجھے پکڑنے کی بھی کوشش کی۔ اب 1-2 دن گزر گئے نارمل، مجھے کوئی ڈر نہیں لگا، مجھے کہیں کچھ ایسا احساس نہیں ہوا کہ کوئی مجھے ڈرا رہا ہے یا میرے ساتھ ہے کوئی۔ 2 دن گزرنے کے بعد تیسری رات تھی، بہت سخت سردی کا موسم تھا، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ میرا اور میری بہن کا کمرہ الگ تھا۔ ہم لوگ اس کمرے میں سو رہی تھی تو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے میری آنکھ کھلی تو رات کا ٹائم تھا، میری بہن سو رہی تھی، جیسے ہم لوگوں کے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کسی نے کھولا ہو۔ میں نے خود دروازہ
खुला हुआ देखा तो मैं उठकर देखने लगी कि कमरे का दरवाज़ा किसने खोला है। जैसे मैं उठकर बाहर गई कि मैं देखती हूँ कमरे का दरवाज़ा किसने खोला है। अभी मैं दरवाज़ा खोलकर झांक कर देख ही रही थी, मैंने बिल्कुल अपने सहन में अपने सामने चमकती हुई आंखों वाला एक वजूद देखा। उसका कद बहुत ज़्यादा लंबा था, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। जैसे उसने मुझे देखा वो बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ा। जब वो मेरी तरफ बढ़ा मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं वहीं पर सहम के बैठ गई। मुझे इतना खौफ आ रहा था कि मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपनी बहन को जगा सकूं। वो मुसलसल बाहर खड़ा होकर कुछ बोल रहा था। पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, मेरी बहन की आँख खुल गई। उसने कहा कि बेड बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। जब वो उसने देखा मैं बेड पर नहीं थी तो वो फ़ौरन से उठी और उसने देखा मैं दरवाजे में बैठी हुई थी। उसने मुझे जैसे हिलाया जुलाया तो मेरा सकता टूटा। मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने उसे सारी बात बताई कि मुझे कोई मखलूक डरा रही है, बार बार मेरे सामने आ रही है। उसने कहा कि आओ अम्मी को बताते हैं। हम लोगों ने डरते डरते दरवाज़ा खोला, बाहर कोई भी नहीं था उस वक्त। अम्मी के पास गई, अम्मी को जगाया। अम्मी ने जब मुझे देखा मैंने रोना शुरू कर दिया। मैं बहुत डरी हुई थी। अम्मी ने मुझे अपने पास सुलाया लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह अम्मी मुझे लेकर एक साहिब इल्म के पास गए। उन्होंने जब पढ़ाई की तो उन्होंने ये कहा इसके पीछे एक शैतानी मखलूक है, उसके 2 रूप हैं। वो कभी वो जिन की शक्ल में इसके सामने आएगा, कभी चुड़ैल की शक्ल में इसके सामने आएगा। मखलूक वो एक ही है और वो इसके पीछे किसी जगह से लगी है। अभी इसको इसके पीछे लगे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। आप लोग याद करें कि आप लोग किसी ऐसी जगह पर गए हैं जो जगह बड़ी वीरान और सुनसान थी। हम लोगों ने जब याद किया तो मुझे याद आया नानी अम्मा के घर जाने से पहले मैं अपनी सहेली के साथ मैं हम लोगों के पिछले मोहल्ले में ही एक जगह थी, वहाँ पर अक्सर लोग जाते हैं। वहाँ पर एक दरख्त है, उस दरख्त के पास एक पुरानी सी जगह है, जैसे कोई टूटा हुआ कमरा होता है। तो वहाँ पर अक्सर लोग जाकर बचा कुचा जो खाना होता है वो रख देते हैं कि वहाँ से ये जानवर वगैरह खा लेते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड के घर थी, हमारी मोहल्लेदारी थी, उसके साथ मैं वहाँ पर वो खाना रखने गई थी। बस पता नहीं वहाँ से वो मखलूक मेरे पीछे लगी है या जो कुछ भी था। उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने ये कहा कि अभी वो चीज़ इसके पीछे है। बहुत मुझे उस मखलूक ने डराना शुरू कर दिया। वो मेरे सामने बाकायदा मुझे नज़र आता था रात के टाइम। मुझे उन्होंने तावीज़ भी दिया, उस तावीज़ का भी कुछ दिन असर रहा लेकिन फिर उसका भी असर ख़त्म हो गया। बहुत सी जगहों पर जाकर मैंने दम करवाए, तावीज़ात लिए, जो कुछ लोग बताते थे वो सारे काम किए, लेकिन वो मखलूक मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। 4-5 साल वो मुझे बाकायदा डराती रही, मेरे सामने आती थी। मैं बहुत बीमार रहती थी, बहुत मुश्किल से मैंने वक्त गुजारा। मेरे सर में बहुत दर्द रहता था। रात रात भर मुझे एहसास होता था कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा हुआ है और जैसे कोई बहुत ठंडी हवा आती है मेरे चेहरे के ऊपर। जब मैं आंखें खोलकर देखती हूँ तो वो एक साया सा गायब हो जाता है। तकरीबन 5-6 साल के बाद फिर एक और ख़ातून थी, उनसे मैंने तावीज़ात करवाए। उन्होंने मुझे दम किया, तावीज़ वगैरह दिए। वो हम लोगों के अपने इलाके में ही थी, किसी ने बताया था। वो भी सैयदज़ादी थी। उनके दम के बाद, उनके तावीज़ात के बाद 7 दिन उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया था जिसके साथ गुस्ल करना होता था मगरिब से पहले। फिर मुझे वो मखलूक नज़र आना बंद हो गई। लेकिन 5 साल मैंने अज़ियत से गुजारे। मैं अकेली बैठ नहीं थी सकती, अकेली सो नहीं थी सकती। जब भी मैं अकेली होती थी वो मखलूक मेरे सामने ज़ाहिर हो जाती थी। और ये बात बिल्कुल सच है, उसके 2 रूप थे। कभी वो एक औरत के रूप में नज़र आती थी जिसके सर पर बाल नहीं होते थे, उसका भी चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना होता था। और कभी वो एक मर्द के रूप में मुझे नज़र आती थी। वो मखलूक एक ही थी जिसके मुख्तलिफ रूप थे। मेरा रिश्ता तय नहीं होता था। उन दिनों में मेरे पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की, बहुत से आमिल हज़रात ये कहते थे इसकी शादी कर दें, लेकिन जो भी रिश्ता कोशिश करते थे वो टूट जाता था। फिर 5 साल के बाद जब उस मखलूक का असर मेरे से दूर हुआ, जब 7वें दिन मैंने गुस्ल किया तो वो लिबास उतार कर जो पहना हुआ था उसको जाकर किसी वीरान जगह पर जाकर दफन करना था, वैसे ही किया। तो फिर उस मखलूक ने मेरा पीछा छोड़ा। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल खुश हूँ, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसको मैं कभी भी भुला नहीं सकती, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आसिया आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी आमना शेयर कर रही हैं। आमना कहती हैं आज आपके साथ मेरी एक सहेली है, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। इरम नेम है।
ارم جو ہے وہ ایک عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، تو ارم کہتی ہے کہ اسلام آباد میں جس جگہ پر میٹرو چمن اسٹیشن ہے وہاں پر ہم لوگ بس کے انتظار میں کھڑے ہوتے تھے، وہاں پر بس آتی تھی، اس کے بعد ہم لوگ بس میں بیٹھ کر تو مدرسہ جایا کرتے تھے۔ وہاں پر میٹرو چمن اسٹیشن کے پاس بہت قدیم اور پرانے ٹوائلٹ ہیں، پبلک ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ کی بات ہے، ہم لوگ بس کے انتظار میں وہاں پر کھڑے تھے، صبح کا وقت تھا، تو میں نے کیا دیکھا، انہیں ٹوائلٹس کے باہر، وہ جو باتھ روم تھے ان کے باہر میں نے ایک عورت کو کھڑے دیکھا۔ اس نے ساڑی پہنی ہوئی تھی، بہت لمبے اس کے بال تھے، عجیب و غریب اس کا چہرہ تھا۔ میں نے جب اس عورت کو دیکھا مجھے وہ بہت عجیب لگی۔ اس عورت نے مجھے دیکھ کر گھورنا شروع کر دیا، جس سے وہ بہت زیادہ عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت کو دیکھ کر میں کافی زیادہ ڈر گئی۔ خیر ہم لوگ بس میں بیٹھے، ہم لوگ آ گئے۔ 1-2 دن کے بعد مجھے وہ نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں نے دوبارہ کیا دیکھا، ہم لوگ ابھی اسٹیشن پر ہی کھڑے تھے، ایک دم سے وہ باتھ روم کے حصے سے باہر نکلی۔ باتھ روم کے حصے سے جب وہ باہر نکلی تو اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس دن اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی لگ رہی تھیں۔ وہ پھر مجھے گھورتی ہی جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میں عجیب و غریب طرح سے ڈر جاتی تھی۔ وہ گھورتے گھورتے ہنسنا شروع کر دیتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ عورت آخر نکلتی کہاں سے ہے، اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں باہر اسٹیشن پر آ گئی ہوں۔ میں نے یہ بات ابھی کسی سے ڈسکس نہیں کی تھی۔ اسی طرح سے اس دن بھی میں مدرسے چلی گئی۔ چوتھا جب دن تھا، اس دن جو میں نے منظر دیکھا وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ جیسے میں اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تو ابھی میری نہ چاہتے ہوئے وہ باتھ روم جو تھے وہاں پر نظر پڑی، تو میں نے دیکھا وہ عورت بالکل باتھ روم کے پیچھے سے نکل کر باہر آئی۔ وہاں پر ایک سیڑھیوں والا حصہ بنا ہوا ہے، وہ جا کر ان سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ مجھے دیکھ کر ویسے ہی ہنسنے لگ گئی۔ اس کی ہنسی بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ جیسے وہ اٹھ کر کھڑی ہو کر باتھ روم کی طرف جانے لگی، اس نے اپنی پوری گردن گھما کر پیچھے کی طرف دیکھا۔ اس کی پوری گردن پیچھے ٹرن ہو گئی۔ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا تھا۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میں بھاگتی ہوئی جیسی بس میں آ کر بیٹھی۔ میں نے یہ بات جا کر ہم لوگوں کی جو ٹیچر تھی ان سے میں نے جب ڈسکس کی تو انہوں نے یہ کہا کہ جو باتھ روم ہوتے ہیں، جو بیت الخلاء ہوتے ہیں، وہاں پر شیاطین جنات کا بسیرا ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ جنات کچھ لوگوں کو دکھائی بھی دیتے ہیں اور ان کو تنگ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہوا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کچھ پڑھائی بتائی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ پڑھائی تم نے کر کے رکھنی ہے، جب بھی تم اس جگہ پر کھڑی ہوتی ہو وہ تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ پھر ایسے ہی ہوا، وہ پڑھائی جب میں کرتی تھی، جب میں وہاں پر کھڑی ہوتی تھی تو دوبارہ سے مجھے وہ نظر نہیں آئی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو آمنہ نے اسلام آباد سے شیئر کی اپنی فرینڈ ارم کی۔ بہت شکریہ آمنہ آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص سے ہمیں شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک خاتون جن کا نام آسمہ ہے، ان کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آسمہ کہتی ہیں، میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگوں نے مل کر بزنس سٹارٹ کیا۔ ہم لوگوں کو بہت زیادہ شوق تھا اپنا بزنس کو اور بھی زیادہ پھیلانے کا، وسیع کرنے کا۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے مختلف ممالک میں بزنس کیے، بنگلہ دیش بھی گئے ہم لوگ۔ اسی طرح سے میری ایک فرینڈ تھی، وہ کینیڈا میں تھی، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم لوگ کینیڈا میں آ کر اپنا بزنس سیٹ اپ سٹارٹ کرو۔ بنگلہ دیش میں ہم لوگوں کا جو بزنس تھا وہ گارمنٹس کا تھا۔ ہم لوگوں کے پاس اتنی سرمایہ کاری تھی، اتنی انویسٹمنٹ تھی کہ ہم لوگ اپنا بزنس آگے بڑھا سکیں۔ میں نے جیسے کیسے کر کے اپنے ہسبینڈ سے یہ بات ڈسکس کی، میں نے پوری ریسرچ ورک کیا، تو مجھے یہ آفر جو تھی یہ فروٹفل لگی۔ میں بھی یہی چاہتی تھی کہ بزنس آگے اور ہم زیادہ اس کو بڑھا سکیں۔ میں نے ان سے پرمیشن لی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک دفعہ وہاں وزٹ کر لیں، اگر ہم لوگوں کو اس کام میں کامیابی ہوئی تو ہم اس کو مزید بڑھائیں گے۔ جب میں وہاں پر گئی، میں نے وہاں پر انویسٹمنٹ کی، وہاں پر کام شروع کیا، تو مجھے اس میں بہت زیادہ کامیابی محسوس ہونے لگی۔ ابھی یہ پہلا سال ہی تھا۔ میرے ہسبینڈ جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہم لوگوں کا بزنس سیٹ اپ وہاں پر سٹارٹ ہو جائے گا، پھر میں یہاں کا بزنس وائنڈ اپ کر کے وہاں پر آ جاؤں گا۔ ابھی وہ میرے پاس وہاں نہیں آئے تھے۔ میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہی رہتی تھی، وہ بہت اچھی تھی۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں اور میری فرینڈ ہم لوگ ایک پارٹی سے واپس آ رہے تھے۔ ایک اسٹیشن تھا، ہم لوگ ٹرین سے آ رہے تھے، وہاں پر ہم لوگ اترے تو پیدل واک کرتے کرتے ابھی ہم لوگ اپنے گھر کے راستے پر تھے لیکن کچھ دور تھے۔ وہاں پر ایک کیفے تھا، وہاں پر بیٹھ کر ہم لوگوں نے اس کیفیٹیریا میں چائے پی۔ وہاں سے ہم لوگ پیدل چلتی ہوئی جب گھر آ رہی تھی، ہم لوگوں کے گھر سے پہلے ایک پارک آتا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، بالکل سناٹا تھا۔ ایک دم سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔
میری فرینڈ نے مجھے چپ کروایا اور یہ کہنے لگی یہ رونے کی آواز سنو، بھلا کون رو رہا ہے۔ ہم لوگوں نے غور کیا تو رونے کی آواز ایسی تھی جیسے بالکل قریب سے ہی کوئی رو رہا ہو۔ اس نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں کہیں کوئی بچہ نہ ہو، کوئی مصیبت میں نہ ہو۔ ہم لوگ اس پارک کے اندر چلی گئیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر وہاں پر رو کون رہا ہے۔ جب ہم لوگ اس پارک کے اندر گئیں ہم لوگوں کو رونے کی آوازیں بہت پاس سے آ رہی تھیں۔ تبھی ہم نے دیکھا ایک درخت کے نیچے ایک بینچ تھا، اس کے اوپر جیسے کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی، بہت لمبے اس کے بال تھے اور وہ رو رہی تھی۔ باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے اور وہ رو رہی ہے چہرے پر ہاتھ رکھ کے۔ ہم لوگ اس کے قریب گئی، اس کو بلایا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ کون ہیں اور کیوں رو رہی ہیں۔ وہ پہلے تو کسی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ جیسے میری فرینڈ نے اس کو ہلایا جلایا، ایک دم سے اس نے جب ہماری طرف دیکھا، وہ بہت بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق تھی۔ اس کا پورا چہرہ بگڑا ہوا تھا، وہ اتنی خوفناک تھی جیسے اس کا پورا چہرہ جلا ہوا ہو، آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ وہ دیکھنے کی دیر تھی، ہم اتنی شدید ڈری کہ ہم لوگ چیخیں مارتی وہاں سے باہر بھاگی۔ ہم لوگ سیدھی اپنے گھر آئیں، گھر آ کر ہی دم لیا۔ ہم لوگوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، 1 ہفتہ ہم لوگ بیمار رہے۔ اس کے بعد جب ہم لوگوں نے اس بات کو کسی اور کے ساتھ ڈسکس کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پارک کا وہ حصہ آسیب زدہ ہے، وہاں پر اکثر سردیوں کی شام میں اسی طرح سے ایک عورت، پرسرار عورت، اب وہ کوئی عورت ہے، کوئی چڑیل ہے یا کوئی اور مخلوق، وہ دکھائی دیتی ہے۔ وہ اسی درخت کے نیچے بنے اس مخصوص بینچ پر آ کر بیٹھتی ہے اور رات رات بھر روتی ہے۔ اس کی صدا پر جب بھی اس کے قریب کوئی جاتا ہے تو وہ بہت سے لوگوں کو نقصان بھی پہنچاتی ہے اور ان پر حملہ آور بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ تو بہت ڈر گئی کہ ہم لوگوں نے یہ حرکت کیوں کی، ہمیں وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خیر ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہماری جان بچ گئی۔ دوبارہ ہم لوگوں نے کبھی اس پارک کا رخ بھی نہیں کیا۔ میرا ابھی بھی بزنس کینیڈا میں ہی ہے اور ہم لوگ وہاں پر سیٹ ہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی مانچسٹر سے۔ بہت شکریہ وقاص صاحب کا۔ لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نشین میر آفیشیل پر میں کل ولاگ آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا، آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں نے کل بہت ہارر سٹوریز آن ایئر کی ہیں، ان کو بھی وزٹ کریں، آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ویدر چینج ہو رہا ہے تو اپنے بڑوں کا بھی خیال رکھیں اور بچوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔